الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، انسانی زندگی میں جہاں رشتہ داری کی بہت اہمیت ہے، اور انسان کے اوپر بالکل اسی طرح دوستی کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے. انسان اچھے دوستوں کے ساتھ اگر زندگی کے ایام بسر کرتا ہے تو اچھائیاں و خوبیاں جو اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ اس انسان کے اوپر بھی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اگر ایک اچھا بھلا انسان، ایک نوجوان جس کی تربیت اچھی ہے لیکن کچھ وقت کے بعد اچانک بری مجلس کے اندر اس نے بیٹھنا شروع کیا، بدقسمتی سے اس کو برے دوست مل گئے، لازمی طور پر بہت ہی جلد اس بری دوستی کا اس کی گفتگو میں، اس کے معاملات میں اور اس کی باقی زندگی میں ایک برے اثرات دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اسلام کے اندر اس بات پہ بڑا زور دیا گیا ہے کہ جب دوستی کا انسان کی زندگی پر، انسان کی شخصیت پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے تو لازمی طور پہ اپنے دوستوں کا جب انتخاب کیا جائے تو اس میں دیکھا جائے اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے میرے میں کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. ایسا تو نہیں کہ میں ایک نمازی بندہ تھا لیکن فلاں مجلس میں جب بیٹھنا شروع کیا ہے تو ایسی وہ فضول قسم کی مجلس ہے جہاں سے میری نمازیں جماعت سے چھوٹنا پہلے شروع ہو گئی ہیں. اب آہستہ آہستہ میری نمازیں بالکل ہی میں نے پڑھنا چھوڑ دی ہیں. تو فوراً ایک بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہیں میں نے بری مجلس کو اختیار تو نہیں شروع کر دیا. اسی طرح اگر ایک انسان نے دیکھا کہ میری زندگی میں ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے، کہ میں ایک برائیوں کو میں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور میں اچھی زندگی کی طرف میں آ گیا ہوں، تو اس میں میری کن دوستوں کا کردار ہے،
میری زندگی میں کون سی تبدیلی آئی ہے، میں نے کون سی مجلس کو اختیار کرنا شروع کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی واضح بات ارشاد فرمائی، فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے اس کے دوست کا دین ہے، جیسا اس کا دوست ہے ویسے اس کے نظریات ہیں، ویسے اس کی گفتگو کا انداز ہے، اور ویسے ہی اس کے معاملات ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اب تم میں سے ہر بندہ اس بات کا اچھی طرح جائزہ لے کہ دوست بنانے سے پہلے اس بات کو دیکھے کہ وہ کس بندے کو اپنا دوست بنا رہا ہے، اس بات کو اچھی طرح آپ نے فرمایا دیکھے۔ اور اسی طرح ایک بہت مشہور اور عالم دین، بڑے ذہین صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما من شیء ادل علی شیء من الصاحب علی الصاحب، کہ کسی بندے کو جج کرنے کے لیے اور کسی بندے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے دوست کون ہے، ایک بندہ کیسا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ جو چیز سمجھنے والی ہے اس کے دوستوں کو دیکھا جائے، کہ دوستوں سے سب سے زیادہ کسی انسان کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ کیسا ہے۔ اور اسی طرح بعض یعنی دانشور عربی زبان کے انہوں نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں عارف اخاک باخیہ قبلک، اپنے کسی بھی جاننے والے کو اگر پرکھنا چاہتے ہو، اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس کے دوست کو دیکھ لو، اس کی مجلس دیکھو، وہ کیسے لوگوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسلام نے اس بات کی اس قدر اہمیت کو واضح کیا ہے کہ انسان اپنی مجلس، انسان اپنی دوستی، اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں جو سب سے بڑی تبدیلی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، تو نبوت کا اعلان کیا انہوں نے سب سے پہلے آپ کو نبی مانا، نبی تسلیم کیا۔ اس میں بنیادی وجہ جہاں ان کا عقل، ان کا فہم، ان کی اچھائیاں یہ ہیں، وہاں ایک بہت بڑا سبب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی نبوت سے پہلے دوستی بھی تھی، کہ وہ آپ ابھی نبی نہیں تھے لیکن صدیق اکبر آپ کے دوست تھے۔ تو دوست بڑے اچھے طریقے سے ایک دوست کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان صحابہ کرام نے بیٹھنا شروع کیا ہے، یہ لوگ وہی تھے نا، عرب لوگ باتوں باتوں پہ سالہ سال لڑتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے، امیروں کے سامنے کبھی اپنی عدالتیں نہیں لگاتے تھے، اور اس قدر یہ لوگ برائیوں کے اندر مبتلا تھے کہ ان کو بندہ گن نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہی لوگ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنا انہوں نے شروع کیا ہے، اور جیسے جیسے وہ مجلس میں لوگ بڑھتے گئے ہیں، اس مجلس میں لوگوں نے بیٹھنا شروع کیا ہے، جہاں ان لوگوں نے دین کو سیکھا ہے، وہاں اخلاقیات سیکھی ہے، وہاں انہوں نے معاملات کو بہتر کیا ہے، وہاں ان کی شخصیات پر بڑی واضح تبدیلی نظر آئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب انہوں نے بیٹھنا شروع کیا، انہیں پتہ لگا نماز کیا ہے، انہیں پتہ لگا اسلام کیا ہے، معاملات میں کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہر چیز، ایک تو کسی بندے کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایک اچھا دوست مل جائے، اور ایک اس کی دوسری بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا دوست مل جائے جو دینی حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات رکھتا ہے، ایک دین کو جانتا ہے۔ دین کو جاننے والے بندے کے ساتھ جب انسان کی دوستی ہوتی ہے تو اپنے وہ مسائل جو بعض بندوں سے پوچھنے میں وہ شرماتا ہے، اپنے دوست سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنا ہر مسئلہ پوچھ لیتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی
اچھے لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنا، اسلام نے اس کی بہت زیادہ اہمیت کو واضح کیا ہے۔ دوسری بات، اسلام نے جو اچھی دوستی کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دی ہے، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ آپ ایک مومن بندے کو ہی اپنا دوست بنائیں، مومن بندے کو۔ اب مومن کیا ہے؟ قرآن کے اندر شروع میں اس کے حوالے سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ سے وہ ڈرنے والے لوگ، وہ نماز پڑھنے والے لوگ، آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ۔ میرے بھائی، ایک عقیدہ ہے یوم آخرت کا۔ احادیث کے اندر ایک بات بار بار آئی ہے، کہا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ اب آخرت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کا اسلام کے اندر جو ایک کنسپٹ دیا گیا ہے، جو باقی جو لوگ ہیں غیر مسلم وہ اس آخرت کے دن سے بھاگتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قرآن نے کہا کافر آخرت کے دن کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ سورہ القیامہ کے اندر اللہ نے واضح کیا، اللہ کہتے ہیں صرف اس لیے کہ دنیا میں آزادی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آزادی سے جئیں، ہمیں کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کیونکہ آخرت کا ایک عقیدہ ایسا ہے جس میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہاں ایک عدالت ہے، وہاں ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کے ایک ایک عمل کا، اور قرآن کہتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ وہاں تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ وہاں جب انسان کے سامنے اعمال نامہ کھلے گا تو انسان کہے گا میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو میرے کوئی بھی چھوٹا عمل، کوئی بڑا عمل، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ بلکہ 30ویں سپارے کے اندر تو اللہ نے اس نقشے کو اس طرح سے بیان کر دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بندہ بھی ایک ذرہ برابر بھی نیکی لائے گا ہم اس کو بھی تول دیں گے، اس کا بھی حساب و کتاب کریں گے، اور جو بندہ ذرہ برابر ایک برائی لے کر آئے گا اس کا بھی وہاں حساب کریں گے۔ یعنی ایسی عدالت، مسلمان کو یہ سمجھایا گیا کہ آخرت کا عقیدہ کیا ہے۔ تو مومن وہ بندہ جو نماز پڑھنے والا ہے، آخرت کے عقیدے پہ یقین رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تو صاحب الا مومنا، مومن بندے کو اپنا دوست بنائیے، ولا یاکل طعامک الا تقی، ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہی، وہ بندہ آپ کے گھر کا مہمان بنے، وہ آپ کا کھانا کھلائے، کھانا کھائے، اور وہ آپ کی مجلسوں کے اندر بیٹھے۔ ایک بات یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اچھے لوگوں کی مجلس اپنے گھروں کے اندر رکھیں گے تو سب سے بڑا اثر ہمارے گھروں کی وہ فضا بن جائے گی۔ جب ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی مجلس ہوگی تو اس کی واضح طور پہ تبدیلیاں ہمارے گھر کے افراد پہ دکھائی دیں گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اچھا دوست اور برا دوست کیا ہے، ایک مثال سے بات سمجھائی۔ فرمایا ایک بندہ عطر فروش ہے، ایک بندہ عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے۔ اب یا تو یہ ہوگا کہ اگر وہ عطر بیچنے والا اس کا دوست ہوا، جاتے وقت وہ اس کو کچھ نہ کچھ ہدیے میں خوشبو دے دے گا، یا پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ اس سے قیمتاً خرید لو گے، عطر آپ اپنے پاس لے جائیں گے، اور تیسری بات وہ ہدیہ بھی نہ دے، آپ خرید بھی نہ سکیں۔ تو فرمایا کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ جتنا وقت آپ اس کے پاس بیٹھیں گے خوشبو تو آئے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک دوسری مثال اس طرح سے ہے، فرمایا ایک بندہ بھٹی کے اندر دانوں کو بون رہا ہے، اس نے بھٹی جلائی ہے، انگارے اڑ رہے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، جتنا وقت آپ اس کے پاس بیٹھیں گے فرمایا یا تو وہاں سے کوئی انگارہ اڑے گا، آپ کے کپڑوں کو لگے گا، آپ کے کپڑے جلا دے گا، یا کپڑوں کو نہ بھی جلائے تو کم از کم جو چیزیں وہ اپنی بھٹی کے اندر جلا رہا ہے اس کی جو سمیل ہے
وہ تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. اس لیے یہ آپ نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال ہے کہ اگر ایک اچھے بندے کے پاس بیٹھیں گے اس سے آپ کو دنیاوی یا ظاہری فائدہ نہ بھی ہوا تو کم از کم یہ باتیں ضرور ہیں کہ جب تک آپ اس بندے کی مجلس میں بیٹھیں گے اس سے اچھی باتیں سیکھیں گے. آپ اس مجلس میں یہ بات سیکھیں گے کہ غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گالیاں نہیں دینی. اچھا دوست وہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے کسی کی غیبت کریں وہ آپ کو ٹوک دے، وہ چسکے نہ لے، وہ یہ نہ کہے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرو. یہ نہیں. جو بندہ آپ سے غیبتیں سنتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، یہ اصول ہے دنیا کا. آپ 4-5 ایک مجلس میں بیٹھنے والے بندے ہیں اور ان 4-5 جو ہم ایک مجلس میں بیٹھنے والے بندے، انہی میں سے ایک بندہ ہے کہتا ہے وہ جو فلانا ہمارا دوست ہے وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلاں. ایک بندہ کہتا ہے اچھا اس کو تفصیل سے بیان کرو. یہ کہتا ہے اچھا یہ بندہ میرے ساتھ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ بہت میرا قریبی ہے. یاد رکھیں جب آپ کے سامنے آپ کے دوست کی برائیاں بیان کرتا ہے تو یہ سوچیں بھی نہ کہ وہ آپ کی نہ کرتا ہوگا، وہ آپ کے حوالے سے اچھے بول بولتا ہوگا. غیبت کبھی اپنے سامنے نہ سنیں، اور وہ بندہ کبھی آپ کا اچھا دوست نہیں ہو سکتا جو آپ کی ہر بات میں ہاں سے ہاں ملائے، آپ کی ہر وقت تعریف ہی کرے، جب ملے بس آپ کو اچھا اچھا کہے، آپ سے کبھی اختلاف ہی نہ کرے. میرے بھائی ہم اس بندے کو برا کہہ لیتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو ایک بات پہ روک دیتا ہے. جب آپ کوئی بھی بری بات کرتے ہیں، کوئی بری حرکت کرتے ہیں، وہ آپ کو ٹوکتا ہے، وہ آپ کو روکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارا مخالف ہے، لیکن وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. دیکھیں غیبت اگر آپ نے کی، آپ کے دوست نے کہا یار یہ باتیں کرنے والی، اگر یہ بات کرنی ہے میرے پاس سے اٹھ جائیں. آپ کو یہ بات اگرچہ بری لگی ہے لیکن حقیقت میں وہ کتنی فائدے والی بات ہے. آپ کی یہ تربیت ہے، اس نے کر دی ہے کہ میرے بھائی آپ کسی کی برائی میرے سامنے کیوں کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ بات میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ وہ یہودی بچہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اس کو آپ کی مجلس اتنی اچھی لگی کہ وہ آپ کی خدمت کرتا تھا. آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا اس کو کیا فائدہ ہوا کہ جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس جاتے ہیں تیمارداری کے لیے، اور آپ اس وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ اسلام بیٹا قبول کر لو. اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اچھے دوستوں کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کبھی وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو بہت سی اچھی باتیں، بہت سی ایسی نصیحتیں آپ کے کام آ جاتی ہیں. اور اسی طرح سے اچھا دوست جو ہے اس کی پہچان کیا ہے، یا اور اچھے دوست کو کبھی انسان نہ کھوئے. اچھا دوست کیا ہے کہ جس سے ملنے کے بعد، جس کی مجلس کو اختیار کرنے کے بعد آپ کے اخلاق میں، آپ کے آداب میں، آپ کی عبادات میں، آپ کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، اور لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میں کوئی تبدیلی ہے، آپ میں کوئی اچھائیاں آ گئی ہیں، آپ نے کچھ برائیاں چھوڑ دی ہیں. تو یہ سب کچھ جب ایک دوست کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے اندر یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں، اور آپ جب بھی کوئی برائی کریں، جب بھی کوئی بری بات کریں، وہ آپ کو روکے، آپ کو ٹوکے، آپ سے اختلاف کرے، تو یاد رکھیے وہ آپ کا ایک ایسا اچھا دوست مشکل میں آپ کے ساتھ آئے، ساتھ کھڑا رہے، اور جب آپ کسی تنگی کے حالات میں ہوں وہ آپ کو حوصلے دے، وہ آپ کو یہ سمجھائے. یہ ایک مشکل وقت ہر بندے پہ آ جاتا ہے. آپ اس میں کوئی ایسی بات، ایسا کام نہ کر دیں جس پہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو. آپ اس مشکل میں فلاں رستے کو اختیار کبھی نہ کریں. اگرچہ آپ تنگ ہو رہے ہیں کہ یہ مشکل میری کیوں ختم نہیں ہو رہی، لیکن آپ ایسے مشکل وقت کے اندر بھی فلاں رستے کو اختیار کبھی نہ کریں. اچھا دوست آپ کو آسانیوں کے اندر بھی، خوشحالی کے ایام کے اندر بھی، اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں تب بھی آپ کو اچھی نصیحت ہی کرتا ہے. اور ایسے دوستوں کو میرے بھائی تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آزمائیں مت، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آپ کھوئیں مت، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ان سے آپ کبھی ناراض نہ ہو.
یہ باتیں ضرور ہیں، اگر تھوڑی بہت کہیں ناراضگی ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوستوں کی تربیت کیا کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں بڑے اچھے دوست ہیں، ایسے دوست ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان تینوں شخصیات کو بس ایسے دیکھا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آپ کی زبان پہ ان کا تذکرہ، آپ باتوں باتوں میں یہ کہا کرتے تھے میں آیا، ابو بکر عمر بھی ساتھ آئے، میں وہاں گیا، ہم وہاں گئے، ہم وہاں سے باہر آئے۔ اللہ کے رسول اپنے دوستوں کا بار بار ذکر کرتے تھے، اور آپ نے ایسی تربیت کر دی تھی ان لوگوں کی۔ یہ وہ عمر ہے جس کے حوالے سے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ خطاب جو ان کے والد تھے وہ کہتے تھے کہ عمر کو بکریاں چرانے نہ بھیجا جائے، یہ ایسا سخت دل بندہ ہے کہ بکری تھوڑی سی کو حرکت کرے گی یہ اس کو مارے گا، اس کی ٹانگ توڑ دے گا۔ جس کا باپ اس کو بکریاں چرانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب اسی عمر نے اچھی مجلس کو اختیار شروع کیا ہے تو ایسا یہ بڑا لیڈر، بڑا رہنما بن کے اس تاریخ کے اندر مشہور ہوئے ہیں کہ آج بھی دنیا ان کے نظام حکمرانی سے باتیں سیکھ رہی ہے۔ اور یہ عمر، ان کی دوستی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اسی مجلس کو اختیار کیا تو کیا اثر تھا دوستوں کے اندر۔ سیدنا صدیق اور سیدنا عمر ایک معاملے میں ناراض ہو جاتے ہیں، تلخی ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق سیدنا عمر کو ایک معاملے میں سخت جملے کہہ دیتے ہیں اور سیدنا عمر آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر چند ہی لمحوں کے بعد احساس ہو جاتا ہے ان کو کہ میں نے عمر سے سخت جملے کہہ دیے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اب عمر کے پاس جاتے ہیں ان کے گھر کے اندر، گھر میں سیدنا عمر کا پتہ کیا، گھر میں ملے نہیں، اور دیکھیں یہ ہے وہ دوستی، جیسے ہی پتہ لگا کہ میرا دوست مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے دور ہو گیا ہے، تو ان کو چین نہیں آ رہا، گھر کے اندر گئے، گھر نہیں ملے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ اور حدیث صحیح البخاری کے اندر اس طرح سے ہے کہ جب سیدنا صدیق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے تھے، بڑا تیز تیز آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے دور سے آتے دیکھا، فرمایا اپنے مجلس میں لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا لگتا ہے کہ تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑ کے آ رہا ہے۔ جب وہ تیز تیز پریشان آ رہے تھے، قریب آئے، بیٹھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری بات عرض کی، آپ کو شدید غصہ آ گیا، ابھی آپ غصے میں ہیں۔ ادھر سے سیدنا عمر جب گھر آئے، پتہ لگا کہ سیدنا صدیق آئے تھے اور میرا پوچھا، میں نہیں ملا، ان کو بھی بے چینی ہو گئی کہ میرے دوست آج میرے پاس آئے، وہاں بھی انہوں نے کہا معذرت کی، میں نے وہاں بھی قبول نہیں کی، اور میرے گھر آئے، میری ملاقات نہیں ہو سکی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب وہ بھی سیدنا صدیق کو تلاش کرتے کرتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے ہیں، اور جب دیکھا سیدنا صدیق نے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہے، اور ان کو لگا کہ اللہ کے رسول سیدنا عمر کو ڈانٹیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول اس سارے معاملے میں جو غلطی ہے وہ میں نے کی ہے، عمر کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا اے لوگو صدیق کے معاملے میں مجھے پریشان نہ کرو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، تم اس بات کو سوچتے نہیں ہو کہ تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو کیوں نہیں سوچتا ہے کہ صدیق کے میرے ساتھ تعلق کیا ہے، اس نسبت کی وجہ سے صدیق کو معاف کیوں نہیں کرتے ہو اور صدیق کے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے سیدنا صدیق کے حوالے سے جملہ کہہ دیا، پھر کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو سیدنا صدیق کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ کہتا یا ان کے حوالے سے کبھی کوئی ناراضگی کا مظاہرہ کرتا، کوئی ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کی یہ تربیت ایسی کر دی تھی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے صحابی کے ساتھ ایک معاملے میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کر دی۔ اب قبیلے والے بندوں نے جب دیکھا کہ سیدنا صدیق نے ہمارے قبیلے کے بندے کے خلاف سخت جملے کہہ دیے ہیں، قبیلے والے بندوں نے اس صحابی کو کہا کہ آپ بھی صدیق کو برابر کا جواب دو، اس طرح کہ ہمارے ہوتا ہے جب دو بندے آپس میں اللہ معاف کرے کہیں لڑائی ہو ہی جائے
تو ساتھ والے تیسرے بندے تیسرا گروہ وہ معاملے کو رفع دفع نہیں کرتا، وہ بس معاملے کو اس طرح سے بڑھاتا ہے کہ اگر ایک بندہ کہیں ہمت کاری جائے کہ وہ ایک بندہ اگر زیادتی کر رہا دوسرا خاموشی کا مظاہرہ کر گیا ہے تو بھائی ساتھ والے نہیں جینے دیتے، وہ اتنے معاملے کو گرم کریں گے، کہیں گے یار اس نے اتنی 10 باتیں سنا دی، آپ خاموش رہے، آپ کی زبان ہی کوئی نہیں، آپ کا کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس کو اس قدر تیش دلائیں گے تاکہ وہ بھی اس طرح کی باتیں کریں۔ قبیلے والوں نے جب اپنے اس قبیلے کے بندے کو کہا کہ آپ برابر کا جواب دو، اس بندے نے کہا نہیں، ہم اپنے بزرگ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے اس انصاری صحابی کو بلایا، کہا ذرا بتائیے تو وہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک معاملہ ہوا ہمارے درمیان، صدیق کو غصہ آ گیا، انہوں نے میرے پر غصہ کیا، میں آگے سے خاموش رہا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ انصاری کیا آپ نے آگے سے کوئی جواب دیا؟ اللہ کے رسول نہیں جواب میں نے نہیں دیا۔ فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کو جواب دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بیٹھے، آپ نے وہ تربیت ان لوگوں کی وہ کر دی تھی کہ بزرگوں کا احترام کریں، بڑوں کے سامنے بڑے اگر ایک معاملے میں سختی بھی کر جائیں آپ بات کو برداشت کر جائیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت، یا آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اسی طرح میرے بھائی اسلام کے اندر یہ دوستی ہے، اچھی دوستی، اس کی اہمیت اس قدر واضح ہے کہ اگر انسان اچھے دوستوں کو اختیار کرتا ہے تو اس انسان کے اوپر اس طرح کی واضح تبدیلیاں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس اختیار کرنے کے بعد لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو بہت ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے تھے جہاں ظلم ہی ظلم تھا، جہاں ناانصافی تھی، وہاں اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا، شرک ہی شرک تھا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس کو اختیار کیا ہے، آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی ہے، آپ کی دوستی کا ان صحابہ کے اوپر ایک بڑا واضح اثر دکھائی دیا ہے۔ اور قرآن نے ایک بات کی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی بھی قرآن کہتا ہے برے دوست اختیار نہ کریں، اور بڑا واضح فیصلہ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے پیغمبر کبھی بھی ایسے بندوں کی بات نہ مانے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور اے پیغمبر کبھی بھی آپ ان لوگوں کی بات کو نہ مانے جن لوگوں نے ہمیشہ اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، اور اے پیغمبر کبھی بھی آپ ان لوگوں کی بات کو نہ مانیں جو اپنے معاملات میں حدیں کراس کر گئے ہیں۔ تو آج بھی یہ قرآن کا فیصلہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کبھی بھی ہم اس بندے کو اپنا دوست نہ بنائیں جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، جس بندے کی زبان پہ کبھی اللہ کا نام نہیں آیا ہے، وہ دین سے بیزار بندہ ہے، وہ ہمیں مذہب سے بیزار کرتا ہے، اس بندے کو اپنا دوست مت بنائیے۔ اور جو بندہ ہر بات پہ خواہشات نفس کو آگے رکھتا ہے، یہ خواہشات نفس کیا ہے میرے بھائی؟ نفس کی پوجا کیا ہے؟ یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ صبح کی اذان ہوئی، میری خواہش کہتی ہے میں سویا رہوں، بستر نہ چھوڑوں۔ حلال و حرام کی بات ہوئی، میری خواہش نے کہا یہ حرام کھا لیجیے، حلال کھانے میں تو بڑا نقصان ہے۔ میں نے اپنی خواہش کی پیروی کی، حرام کھایا، نماز کی طرف نہ آیا۔ ہر معاملے میں جب میں اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہوں، اللہ کے فیصلے کو پیچھے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو نہیں دیکھتا ہوں، بس یہ دیکھتا ہوں مجھے اچھا کیا لگتا ہے، یہ ہے وہ خواہش کی پوجا جسے کہا جو بندہ خواہشات نفس کا پجاری ہے، اے پیغمبر اس کی بات کبھی نہ مانے، اس کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور اسی طرح فرمایا تیسرا وہ بندہ جو اپنے معاملات میں حدیں کراس کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور بغاوت میں جو بندہ حدوں کو کراس کر چکا ہے، اس کو کبھی اپنی مجلس کا یا اپنا ساتھی اپنا دوست نہ بنائیے۔ اور آخری بات یہ کرتا ہوں، جو لوگ اس طرح برے دوستوں کی مجلس اختیار کرتے ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا یہ خوش گپیوں کا نام ہے، یہ لہو لعب کا نام ہے، بس یہ چند ہم جو مجلسیں اختیار کر لیتے ہیں
خوش گپیاں کر لیتے ہیں، ہمیں یہ بڑی فائدے والی چیزیں ہیں۔ نہ نماز کی فکر، نہ ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور ہمارے حوالے سے قرآن نے ایک بات کی ہے کہ روز قیامت انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے جن باتوں پہ ایک حسرت کرے گا، وہ حسرت یہ بھی کہے گا اے اللہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ایک بندہ ایسے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے رستے کو اختیار کر لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں بندے کو میں اپنا دوست نہ بناتا، اسی کی دوستی کی وجہ سے میرے معاملات خراب ہو گئے تھے، وہی بندہ تھا جس کی وجہ سے میں نماز کی طرف نہیں آتا تھا، حرام کی طرف چلا گیا، میری اخلاقیات برباد ہو گئی۔ تو اس میں یہ بھی ادباً آخر میں گزارش کروں گا کہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی جہاں باقی معاملات کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے کہ اولاد کو آزاد چھوڑ دو، جو وہ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کریں، یہ فیصلہ میں نے ان پہ چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں بھائیو، معاملہ اس طرح سے ہے کہ جب ہمارا معاشرہ، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70-80% بار شر ہی شر ہے، ہمارے بچے نے اس شر کے اندر ہی آنکھیں کھولی ہیں، اس کو دنیا یہی پتا ہے کہ ادھر بس جھوٹ فراڈ ہے، اس نے سچ والی زندگی دیکھی نہیں، اس نے معاملات بہتر ہوتے دیکھے ہی نہیں، اس نے ہر طرف رشوت کو دیکھا ہے، اپنے گھر میں وہی بددیانتی کا ماحول دیکھا ہے، اپنے جہاں جس معاشرے میں جس محلے میں وہ رہا ہے، جن مجلسوں کو اس نے اختیار کیا ہے، جو میرے بھائی دنیا اس نے دیکھی ہے، اسی دنیا کی طرف ہی وہ جائے گا۔ وہ اچھی زندگی، وہ کامیاب زندگی کیا ہے، یا اچھا انسان قرآن نے کس کو کہا ہے، اس کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں، تو وہ کس طرح آپ اس پہ یہ معاملات چھوڑ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جس طرف جائے، جو فیصلہ کرے یہ کرے۔ میرے بھائی، آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم